السلام علیکم، میں حکیم محمد عثمان ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکمت کے راز میں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کھانسی کو دور کرنے کے لیے ایک نہایت لاجواب نسخہ بتانے جا رہا ہوں، جس کو استعمال کر کے آپ اپنی کھانسی کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں، آج کا نسخہ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ نے تمام جڑی بوٹیوں اور اجزاء کو مٹی کے برتن اور لکڑی کے دستے سے کوٹنا اور باریک کرنا ہے، نہ کہ گرینڈر کرنا ہے، ورنہ جڑی بوٹیوں اور اجزاء کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم لیں گے شاسترا بوٹی۔ اس بوٹی کو آپ نے کوٹنا ہے۔ کوٹنے کے بعد اس کو باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ ان تمام جڑی بوٹیوں اور اجزاء کو 15-20 منٹ سے لے کے 30 سے 40 منٹ تک رگڑائی اور باریک پیسنا ہے تاکہ ان کے اندر تاثیر اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان جڑی بوٹیوں اور اجزاء کے فوائد کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ شاسترا بوٹی آپ کی ڈسٹ الرجی، پولن الرجی کو ٹھیک کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے زوفا بوٹی۔ زوفا بوٹی کو بھی کوٹنے کے بعد باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ زوفا بوٹی آپ کے نزلہ زکام، بلغمی، کھانسی اور دمہ میں مفید ہے۔ نمبر 3 پر ہے پروشان۔ پروشان بوٹی کو بھی کوٹنے کے بعد باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ پروشان بوٹی آپ کی بلغم کو باہر خارج کرتی ہے، آپ کے سینے کو صاف کرتی ہے، کھانسی اور دمہ میں مفید ہے۔ نمبر 4 پر ہے خاکسی بوٹی۔ خاکسی بوٹی کو بھی کوٹنے کے بعد باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ خاکسی بوٹی آپ کی کھانسی، سینے کی تنگی اور سینے کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے گو زباں بوٹی۔ گو زباں بوٹی کو کوٹنے کے بعد اس کو بھی آپ نے باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ گو زباں بوٹی آپ کی کھانسی، نزلہ زکام اور سینے کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے ختمی۔ ختمی کو بھی کوٹنے کے بعد اس کو بھی آپ نے باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ ختمی آپ کے نزلہ زکام میں مفید ہے، کھانسی کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں کے زخموں کو ٹھیک کرتی ہے، کھانسی کی وجہ سے آپ کے سینے کے دردوں کو ختم کر کے آپ کو سکون دیتی ہے۔ نمبر 7 پر ہے پوست خشخاش۔ پوست خشخاش کو بھی کوٹنے کے بعد باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ پوست خشخاش آپ کی خشک کھانسی، نمونیا اور نہ رکنے والی کھانسی کی وجہ سے سر درد اور سینے کے امراض میں مفید ہے۔ نمبر 8 پر ہے روبوسوس۔ روبوسوس کو بھی کوٹنے کے بعد باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ روبوسوس آپ کی دمہ والی کھانسی اور آپ کے گلے کی خرخراہٹ کو ختم کرتا ہے۔ کھانسی کو ختم کرنے والی ادویات میں اس کو ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ نسخے میں استعمال ہونے والی تمام جڑی بوٹیاں اور اجزاء کی مقدار جو ہے وہ ہم وزن ہونی چاہیے۔ نمبر 9 پر ہے بادام۔ بادام کو کوٹنے کے بعد باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ بادام آپ کی خشک کھانسی کو دور کرتا ہے، سینے اور طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10 پہ ہے عناب۔ عناب کو بھی کوٹنے کے بعد باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ عناب آپ کی خشک کھانسی کی تنگی، سینے میں کھرکھڑاہٹ، نزلہ زکام میں مفید ہے، آپ کے اندر سے بلغم کا اخراج کرتا ہے۔ نمبر 11 پہ ہے تخم خبازی۔ تخم خبازی کو بھی کوٹنے کے بعد باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ تخم خبازی آپ کی خشک کھانسی، آواز کی تنگی کو ٹھیک کرتی ہے، جمے ہوئے نزلے زکام میں مفید ہے۔ نمبر 12 پر ہے کالی مرچ۔ کالی مرچ کو کوٹنے کے بعد باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ کالی مرچ آپ کی سینے سے بلغم کو خارج کرتی ہے، کھانسی کو دور کرتی ہے۔ نمبر 13 پر ہے سمہ عربی۔ سمہ عربی کو بھی کوٹنے کے بعد باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ سمہ عربی آپ کے حلق اور سینے کی تکلیف کو دور کرتی ہے، گلے کے درد اور سینے کی خشکی کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 14 پہ ہے سونڈ۔ سونڈ کو بھی کوٹنے کے بعد باریک پیس لینا ہے، مثل میدہ کی طرح۔ سونڈ آپ کے اندر بلغم کے زیادہ بننے کی وجہ سے کھانسی اور ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی کھانسی میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 15 پہ ہے گوند کتیرہ۔
गोंद कतीरा को भी कूटने के बाद बारीक पीस लेना है मिसल मैदा की तरह। गोंद कतीरा आपकी खांसी को ख़त्म करता है। नंबर 16 पे है मुलट्ठी। मुलट्ठी को भी कूटने के बाद बारीक पीस लेना है मिसल मैदा की तरह। मुलट्ठी आपकी खांसी को ख़त्म करती है, सीने के अमराज में मुफीद है, आपके सीने से बलगम को खारिज करती है। नंबर 17 पे है हरीर सब्ज़। हरीर सब्ज़ को भी कूटने के बाद बारीक पीस लेना है मिसल मैदा की तरह। हरीर सब्ज़ मैदे के अमराज की वजह से आपके अंदर खांसी को दूर करती है। नंबर 18 पे है इस्तु कुद्दूस। इस्तु कुद्दूस को भी कूटने के बाद बारीक पीस लेना है मिसल मैदा की तरह। इस्तु कुद्दूस आपकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सीने की कमज़ोरी को दूर करती है। नंबर 20 पर है अनारदाना। अनारदाना को भी कूटने के बाद बारीक पीस लेना है मिसल मैदा की तरह। अनारदाना गर्म मिजाज वालों में खांसी को दूर करता है, बलगम को खारिज करता है। अगर खांसी करते वक्त कै आ जाए तो इन सब इलामात को दूर करता है। नंबर 21 पर है मुनक्का। मुनक्का को भी कूटने के बाद बारीक पीस लें, आपकी खांसी को ख़त्म करने के साथ साथ बलगम को खारिज करता है और सीने को साफ करता है। और आखिर में है बेईदाना। बेईदाना वीडियो में से मिस हो गया था, लेकिन इसको इस्तेमाल और फ़वाइद के बारे में बताऊंगा। बेईदाना को आपने 2 दिन के लिए पानी में भिगो देना है, क्योंकि इसके अंदर हमने गोलियां बनानी हैं। इसके फ़वाइद: बेईदाना आपके नज़ला ज़ुकाम, ज़बान की सोजश, खांसी, हलक की सोजश और आपकी ज़बान की खुश्की को दूर करता है। अब मैं आपको गोलियां बनाने का तरीका और आखिर में इनको इस्तेमाल करने के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपने मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के दस्ते से बेईदाना को कूट कर बारीक पीस लेना है मिसल मैदा की तरह। इसके बाद आपने बेईदाना के अंदर अनारदाना और मुनक्का को अच्छी तरह आपस में मिक्स करना है और इसके बाद आपने तमाम जड़ी बूटियों और अज़ा का सफ़ूफ थोड़ा थोड़ा इतना डालना है कि ताकि गोलियां आसानी से बन जाएं। गोलियों का साइज़ आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बड़ों के लिए 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम और बच्चों के लिए 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम। आपने तमाम जड़ी बूटियों और अज़ा की मिकदार 10-10 ग्राम लेनी है। मज़ीद ख़ानदानी नुस्खे देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिकमत के राज को सब्सक्राइब कर लें। अगर सेहत के हवाले से आपको कोई मसला है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।